मैदे की तेज़ाबियत किन लोगों में होती है और इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? سب کے میدے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ. مطلب اتنا تیزاب ہے کہ اگر آپ اس کو لٹرلی اٹھا کے سکن پہ ڈالیں، جلد پہ ڈالیں تو اسے جلا دیں. تو میدے کے مسائل کی بڑی وجہ ہمارے ہاں وہ ہماری ڈائٹ ہے. سیلڈ کا ایک پورشن، فائبر کا ایک پورشن، فروٹ کھانے کا ٹائم جو ہے صحیح پھل کھانے کا نہیں ہے. جن کو گیس ٹربل ہے وہ سیب نہ کھائیں. مطلب بالکل وہ چھوڑیں اور چھوڑ کے دیکھیں. یہ میدا تو آپ نے بتایا کہ دونوں طرف سے بند ہے، کہ اندر کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، یا کوئی گیس کی وجہ سے ہے، تیزابیت کی وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے درد، کس وجہ سے؟ السر کی. جب اگر ہم بات کریں درد کی تو سب سے بڑی چیز ہے السر. میدے کی درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میدے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا غذا میں وہ چیزیں لانی پڑیں گی جن میں فائبر زیادہ ہے. اب دیکھیں نا، آپ میدے کی پرابلم ایسی ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھا پا رہے صحیح تو آپ کہیں گے یار زندگی میں کیا کر رہا ہوں. السلام علیکم جی، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ایک ایسے ایشو سے متعلق بات کریں گے جو کہ بہت سے لوگوں کا پرابلم رہا ہے، اور وہ ہے میدا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹمک کے بارے میں کہا جاتا ہے اسٹمک از یور سیکنڈ برین. تو اگر آپ کا میدا ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کا دماغ بھی خراب ہی سمجھیں آپ. اور میدے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ میدے کی بہت سی بیماریاں ہیں، کچھ لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے. کچھ لوگ سال سے میدے کے مسائل کا شکار ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کی زحمت نہیں کرتے. وہ ایک کیپسول کھاتے ہیں یا کوئی پھکی کھاتے ہیں یا کوئی شربت پیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو بیماری تھی نہیں، یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ تھا، یہ ٹھیک ہو گیا. تو آج میدے کے بارے میں آپ کے کانسیپٹس ہم ٹھیک بھی کریں گے، اور میدے سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. آج ہمیں ماہر امراض معدہ اور جگر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو بڑے روز ایسے آتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب میدے کی تیزابیت، ڈاکٹر صاحب میدے کا درد، ڈاکٹر صاحب گیس ٹربل. یہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے یا پھر یہ واقعی پوری دنیا کا مسئلہ ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں مسئلہ تو پوری دنیا کا ہے، اور ہمارے ہاں یہ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈسپلن کی کمی ہے. ہمارے ہاں کھانے کا ڈسپلن نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ جو معدے کی بہتری کے لیے چیزیں کرنی چاہیے ہیں، جو لوگ مہذب معاشروں میں سویلائزڈ جو لوگ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہی کیوں زیادہ ہے فار ایگزامپل، یا ہم کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں بہت رول ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ شاید 50% بیماریاں کم ہو جائیں اگر ہم تھوڑا سا ڈسپلن لے آئیں اپنی خوراک میں اور اپنے رہن سہن میں. آپ دیکھیں کھانے کا جو ایک تو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹ نائٹ کھانا کہیں نہیں کھایا جاتا عام طور پہ. اگر آپ دیکھیں آپ ویسٹ میں بھی جائیں تو اگر وہاں پہ فار ایگزامپل جیسے دن بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ دن بہت بڑا ہو جاتا ہے، رات بہت چھوٹی جاتی ہے، لٹرلی عصر کے ٹائم پہ لوگ وہاں پہ کھانا کھا لیتے ہیں. ان کا وہ ڈنر ٹائم ہے، ابھی دن ہے ٹائم رات کا کھانا بالکل کھا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب جہاں پہ 18 گھنٹے کا دن ہے وہاں پہ صرف کتنے 6 گھنٹے بچے رات کے. تو وہ یہ نہیں کرتے کہ اب دن نیچے جائے گا تو ہم کھانا کھائیں گے. ہمارے ہاں اب ایک جو مجھے بہت دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، انفارچونیٹلی کبھی کبھی ہمیں بھی یہ چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں کام کی وجہ سے اس طرح، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ روٹین بنا لی ہے کہ ہم نے رات بس 11-12 بجے ہی کھانا کھانا. دیکھیں مڈ نائٹ کریونگ تو ہوتی ہے نا، ویسے تو نہ کریں آپ. اب دیکھیں نا، اچھا اب اس میں اس لیے کریونگ ہوتی ہے کہ آپ اننیسیسری جاگ رہے ہوتے ہیں. مطلب ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہم صرف مجبوری میں صبح جلدی اٹھتے ہیں جب اگر آفس جانا ہو یا کوئی کام ہو. ادروائز جس نے جتنے بجے جانا ہے جتنے بجے شاپ ہاں اگر کسی نے 12 بجے شاپ کھولنی ہے تو وہ کہے گا میں تو بھائی 11:30 ہی اٹھوں گا، 11 بجے اٹھوں گا. تو یہ جو رویے ہیں وہ مجھے یاد آ گیا مغلوں کا جو بتاتے ہوتے تھے. ہاں جی. کہ جب انگریز لنچ بریک پہ جاتے ہوتے تھے کام سارا کر کے، تو اس وقت وہاں پہ گھنٹیاں بجنا شروع ہوتی تھیں، اور وہ جو وہاں کے بادشاہ تھے تو بادشاہ سے ہی لوگ رعایا بھی ویسے ہی کرتی ہے جیسے آپ کا بادشاہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم سب بادشاہ ہیں. اچھا آج کل آپ اگر دیکھیں لٹرلی دیکھیں، اگر شاید جو ہمارا رہن سہن ہے اگر کوئی گورا آ کے دیکھے گا تو بادشاہ ہی لگے گا. جتنی یہاں پہ میڈز اور یہ جی صفائی والی لگا رہی ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، اور لٹرلی وہ لوگ جو ہاؤس مطلب کچھ لوگ ہیں جو کہ جاب کر رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے. مطلب میں خواتین کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کسی ہر گھر میں جا کے دیکھیں شاہانہ ہی زندگی. ہمارا لائف اسٹائل شاہانہ ہے، ہم خود کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ایسے. ہم ایکسرسائز کا ہمارا بالکل روٹین نہیں ہے. تو معدے کے مسائل کی بڑی وجہ ہمارے ہاں وہ ہماری ڈائٹ ہے، ہمارا لیک آف ڈسپلن ہے کہ جو ہم بالکل ٹائم پہ نہیں کھاتے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں. کھانے میں ہمارا کہ
سیلیڈ کا ایک پورشن, فائبر کا ایک پورشن, فروٹ کھانے کا ٹائم جو ہے صحیح پھل کھانے کا نہیں ہے. ہم اپنا سیر ہو کے کھانے کے بعد ایڈ آن ہوگا کہ جی اب پھلوں کی ٹوکری سامنے آ گئی اور پھل کاٹ کے پیش کیے جا رہے ہیں, سر یہ کھائیں. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے روٹین ہے. اور اب دیکھیں کہ کسی بھی جو گیدرنگ ہے اس میں سافٹ ڈرنکس جو کولڈ ڈرنک جسے ہم کہتے ہیں وہ مسٹ ہو گئے ہیں. اس کے بغیر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہضم ہی نہیں ہوا کھانا, حالانکہ وہ ہضم کیا ہونا ہے, اس نے آپ کی ہاضمے کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو بہت سارے مسائل واقعی ایسے ہیں جو کہ شاید ہمارے ہاں زیادہ ہیں, جو وہاں اتنے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب سیکوینس میں چلتے ہیں آپ. سب سے پہلے معدے کی تیزابیت, ہاں یہ کیوں ہوتی ہے, کن لوگوں میں ہوتی ہے, اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا دیکھیں, تیزابیت اگر ہم بات کریں, معدے میں نارمل تیزاب ہوتا ہے. سب کے معدے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ, جو کہ بڑا اسٹرانگ ایسڈ ہے. مطلب اتنا تیزاب ہے کہ اگر آپ اس کو لٹرلی اٹھا کے سکن پہ ڈالیں, جلد پہ ڈالیں تو اسے جلا دے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنایا ہے تو اسٹمک کو بھی, معدے کو بھی اندر سے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, معدہ ایک کمرے کی طرح ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, ایک آنے کے لیے ہے, ایک جانے کے لیے ہے. جیسے ہی, اور یہ دونوں دروازے عام طور پہ بند ہیں, نارمل بات کر رہا ہوں. اوکے. خوراک جیسے ہم اندر داخل ہوئے, دروازہ کھولا پھر بند کر دیا, اسی طرح خوراک آتی ہے, خوراک کی نالی سے معدے میں کلوز ہو گیا, یہاں پہ ایک ویلو سا بنا ہوا ہے, دروازہ ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. اب خوراک آ گئی, معدے نے اس کو چکی کی طرح گھمایا, ہضم کیا, سارا کچھ کیا, وہ آگے چلا گیا. اب کیا ہے کہ جو تیزابیت والے لوگ ہیں ان میں اوپر والا دروازہ خراب ہو گیا, وہ مکمل بند نہیں ہوتا, اس میں گیپ رہ جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ساری جو خوراک جس کے اندر تیزاب ہے وہ اوپر کی طرف آتی ہے, بار بار آتی ہے, بار بار آتی ہے. دن میں جب ہم اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم 24 گھنٹے کے لیے ایک پروب یہاں پہ گزار کے وہ کرتے ہیں, تو درجنوں بار یہ اوپر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو نالی ہے جسے ہم اسوفیگس کہتے ہیں, خوراک کی نالی کہتے ہیں, یہ اس میں جلن ہوتی ہے, یہ اس کو ہم تیزابیت کہتے ہیں بیسیکلی. اب یہ ہوا کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس میں کوئی خاص کسی بھی چیز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ خود سے بھی ہو جاتا ہے, لوز ہو گیا, یہ دروازہ لوز ہو گیا. دوسرا ہوگا ویٹ جیسے جیسے بڑھے گا, چربی آئے گی, پریشر ڈالے گی, دروازہ کھلے گا. دوسرا, کچھ لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, جتنا اسٹمک غبارے کی طرح پھولے گا دروازہ بھی اتنا پھولے گا, وہ بھی ہو جائے گا. پھر کچھ لوگ جو زیادہ کھانے کے بعد پانی پینے کے جنہیں عادت ہے, جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے, جی یا کولڈ ڈرنک, ہم نے پورا سیر ہو کے کھا لیا, گنجائش نہیں ہے, اس کے اوپر آپ امیجن کریں ایک گلاس چلا گیا کولڈ ڈرنک کا, یا آپ نے کوئی جوس پی لیا, کھانا پھول جائے گا. اچھا, پھر چائے بھی اس کے بعد ہی ہوتی ہے, وہ اور پھول جائے گا. میٹھا بھی تو کھانا ہے ابھی. اچھا, میٹھا بھول گئے ہیں. میٹھا صحیح بات ہے, میٹھا بھی آپ نے ایڈ کیا. اچھا, جتنا آپ زیادہ وہ کریں گے اتنا وہ پھول جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اہم وجہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہرنیا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں, اسے ہم کہتے ہیں ہائٹل ہرنیا یا ہائٹس ہرنیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹمک تھوڑا سا اوپر کی طرف کھنچ جاتا ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں میں کوئی ضروری نہیں کہ بہت کوئی اہم وجہ ہو, لیکن اب یہ لوز ہو گیا, اب آپ کو احتیاطیں بہت زیادہ کرنی پڑیں گی. کیا کرنا؟ آپ دیکھیں نا, اب آپ اپ رائٹ بیٹھے ہیں, معدہ نیچے ہے, یہ اوپر ہے. اب جیسے ہی آپ لیٹیں گے تو کیا ہو گیا, ایک ہی لیول پہ آ گیا, گریوٹی کا ایفرٹ ختم ہو گیا, تو اب تو سارے کا سارا فل فلیج آنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب سونا ہے, سر والی سائڈ کو آپ نے کم از کم 6 انچ اونچا رکھنا. اچھا, کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں, تکیے رکھ لیتے ہیں 2, اس سے ادھر بل پڑ جائے گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ پایوں کے نیچے کچھ ایڈ کر لیں, اپنے میٹریس کے نیچے کچھ اس طرح فوم رکھ لیں کہ آپ کا تھوڑا سا ایسے انکلائن ہو. بیسیکلی ہم گریوٹی کا افیکٹ لانا چاہتے ہیں. اوکے. نمبر 2, اس کا دوسرا جو حل ہے بہتری کا, وہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھا کے فوراً نہ لیٹیں. اب معدہ 3-4 گھنٹے لگاتا ہے ہضم کرنے میں. اگر آپ جیسے آج کل ہو رہا ہے, جی رات کو آپ 12 بجے آئے ہیں جی, آپ آفس سے آئے ہیں, آپ اپنی شاپ سے آئے ہیں, آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ لیٹ گئے ہیں. دیکھیں, کھانا کھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنی نیند آتی ہے, بس اسی لیے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی بہت جلدی آپ کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ دیں. 3 سے 4 گھنٹے ریکمینڈیڈ ہے. آپ 3 سے 4 گھنٹے اگر بیٹھے رہتے ہیں, چلتے پھرتے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد لیٹتے ہیں, تو آپ کو یہ مسئلہ کم ہوگا. تیسرے نمبر پہ آتی ہے خوراک. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آج کل لوگ بڑا اس کو ہیلتھ کانشیس لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیزابیت بھی نہیں جا رہی, نہ میرا وزن کم ہو رہا ہے. اچھا, لیمو کا استعمال آج کل لوگ لیمو پانی میں نچوڑ کے لے رہے ہیں.
اب وزن تو آپ کا اسے کم ہو نہ ہو، کیونکہ یہ خود سے وزن کم نہیں کرتا جب تک آپ کی اماؤنٹ کم کھانے کی نہ ہوگی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تیزابیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ ایسڈک ہے، اس میں بہت جو ہے نا سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے. اور نہ صرف لیمو بلکہ اس طرح کی ساری چیزیں، کنو، موسمی، سنترا، جو بھی ساری چیزیں وہ ساری کی ساری اس کو بہت بڑھاتی ہیں. پودینہ اس کو بڑھائے گا، کچا پیاز، کچا ٹماٹر کا استعمال اس کو بڑھائے گا. بہت زیادہ کافی لوگ پی رہے ہیں آج کل، لیور کے لیے اچھی ہے، ریسرچ بھی ہے اس پہ، میں یہ نہیں کہتا بری ہے. میں بھی بلیک پی رہا ہوں ایگزیکٹلی. اچھا، کافی جتنی زیادہ آپ 4 کپ اگر پی رہے ہیں تو یہ جو ویلو میں نے بتایا تھا، دروازہ تھا، اس کو یہ لوز کر دیتا ہے مزید. اچھا، چائے بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں. اب آپ ہمارے دکانوں پہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آیا تھی چائے، وہ اس کو بڑھائے گی. ٹھیک. پھر وزن جیسے جیسے بڑھے گا، وہ بھی وزن کم کرنا بہت لازمی ہے. اچھا، بہت لوگ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، کچھ لوگ مطلب جیسے خواتین میں خاص طور پہ بہت ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، پریشر زیادہ آتا ہے، تیزابیت کے لیے یہ ایک بہت وہ اس کو بڑھائے گا. اچھا. پھر کھانے میں جیسے میں نے بتایا، کھانا کھانے کے بعد پانی والی عادت یہ بالکل ختم کرنی چاہیے. ہمیشہ پانی پہلے پانی پینے سے یہ بہتر رہے گا، بعد میں پئیں گے یہ بڑھے گا. تو کچھ یہ احتیاطیں ہیں، میں لٹرلی کہتا ہوں اگر یہ احتیاطیں آپ کر لینا تو آپ کو یا دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا کم از کم آپ کی دوائی ہاف ہو جائے گی. چلیں تو ناظرین، ابھی تیزابی معدہ تو آپ کا جی ٹھیک ہو گیا. اب اگلے مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے جی گیس. اور وہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ دماغ کو چڑھ گئی گیس. ٹھیک ہے، اب وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز؟ اور اس کا آسان حل بتائیں. لوگ اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بوتل کے اندر نمک ڈال کے، ٹھیک ہے، جس کا آپ ابھی منع کر رہے ہیں تو وہ اسی سے ہی کہتے ہیں ہاں میرا ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ گیس جو واقعی والی گیس ہے، یعنی ایک تو وہ والی بات کریں گے نا دماغ پہ چڑھنے والی، وہ سیکنڈ. پہلے یہ کہ گیس ہوتی ہے. گیس کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی نارملی گیس پروڈیوس ہوتی ہے، بنتی ہے کیونکہ ہمارے آنت میں بہت زیادہ ملینز، مطلب لاکھوں کروڑوں تعداد میں بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، عام طور پہ اسے بیکٹیریا ہم کہتے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ خوراک ہضم کرنے میں ان کا بھی کردار ہے، تو وہ گیس بناتے ہیں. جیسے جیسے کھانا ہضم ہوتا ہے تو وہ گیس بنتی ہے. اچھا، اب جو گیس بن رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1، نارملی جب بھی خوراک جائے گی اس میں کچھ اس طرح کے کاربوہائیڈریٹس یا کچھ اس کے اجزاء ایسے ہیں جو کہ معدے یا چھوٹی آنت کے شروع والے حصے میں ہضم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ آگے چلے جاتے ہیں چھوٹی آنت کے آخری حصے میں یا بڑی آنت کے شروع والے حصے میں. وہاں پہ جب وہ جا کے ہضم ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ وہ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. نمبر 2، کچھ لوگ بہت تیزی سے کھانا کھاتے ہیں. تیزی سے کھانے کے دوران بولنا، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایئر ہم نگل رہے ہوتے ہیں. اور کھانے کے دوران اکثر لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی تو نہیں ہوتی بولنا خاص طور پہ، اور بہت تیزی سے. اچھا، تیزی سے ہم اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں شاید جیسے ابھی نکلنا ہے آفس کے لیے یا لنچ بریک ہے جی، جلدی جلدی، وہ تو تیزی سے ہم اکثر کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسی معدے کی اپنی انفیکشن ہے، جیسے ایچ پائلوری انفیکشن ہے، وہ بھی اس کی گیس کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ معدہ جب تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا، عام لفظوں میں اسے ہم کمزوری کا کہہ دیتے ہیں، سینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آئی بی ایس ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ بہت لوگوں کو اس کا مسئلہ، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں. اس میں آئی بی ایس میں کیا ہوتا ہے کہ آنت سینسٹیو ہو جاتی ہے، اس میں بھی گیس بہت بن رہی ہوتی ہے. بعد میں پھر آتی ہیں کچھ بیماریاں جو کہ بڑی بیماریاں ہیں، جس میں گندم کی الرجی ہے، جس میں سوزش والی بیماری ہے، جس میں 2-3 قسم کی آ جاتی ہیں. کوئی لمبا چوڑا انفیکشن ہے، یہ تو واقعی ہو گیا گیس کا. اس میں صاف ظاہر ہے اپنے لائف سٹائل میں کہ کھانا آرام سے چبا کے کھائیں، کوشش یہی کریں کہ اس کے دوران کم بولیں. اچھا، اسٹرا سے اکثر لوگ جیسا وہ پی رہے ہوتے ہیں، دیٹ از ون ریزن، اس کی وجہ سے بھی ہوا اندر چلی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کھانے کو پراپر ٹائم پہ کھائیں. اچھا، پھر وہ چیزیں جو کچھ ہیں جو کہ بہت زیادہ اس میں بڑھائیں گی اس مسئلے کو، جس میں گوبھی ہے، مٹر، آلو، عام زبان میں سے بادی اشیاء کہا جاتا ہے. جی. بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء یا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ شروع والے حصے میں ہضم نہیں ہوتے، تو یہ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں آنت کے آخری حصے میں، وہاں پہ بیکٹیریا ان سے بناتے ہیں. اس میں سب سے بڑی اگزامپل ہے جو کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. سیب اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. بہت سے لوگوں میں سیب کو ہضم کرنے کی وہ اجزاء نہیں ہوتے ہیں، اور وہ سیب اینڈ پہ جاتا ہے تو وہ انہیں گیس کا مسئلہ کرتا ہے. تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی عادت ہے، لیکن وہ ان کے لیے مسئلے کا باعث بن رہا ہے. مطلب جس کو، اچھا دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ جتنی بھی کوئی اچھی چیز ہے، اگر آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہے،
وہ آپ کے لیے وہ بوجھ ہے. جن کو گیس ٹربل ہے وہ سیب نہ کھائیں. مطلب بالکل وہ چھوڑیں اور چھوڑ کے دیکھیں اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے. دودھ ہے, سمپل دودھ جو ہے اس کے اندر لیکٹوز ہے. بہت سے لوگ لیکٹوز کو ہضم نہیں کر پاتے, تو دودھ پینے کے بعد یا دودھ سے بنی چیزوں کے بعد ان کی گیس بڑھ جائے گی. تو دودھ تو اب دیکھیں ایک بڑی فائدہ مند چیز ہے, لیکن اگر آپ اسے نہیں کر پا رہے ہیں ہضم, آپ کے لیے نہیں ہے وہ. اب آتے ہیں جو آپ نے کہا گیس جو چڑھ جاتی ہے. اچھا, اسٹمک کا دماغ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, اسے ہم کہتے ہیں گٹ برین ایکسس. اس میں گڑبڑ آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یا سر درد شروع ہو جاتا ہے یا آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, سر بھاری ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہوئے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں نا تو میں فریش نہیں ہوتا ہوں, اور وہ اس کو لنک کرتے ہیں کہ اچھا میں نے فلاں چیز کھائی تھی تو یہ زیادہ ہو گیا تھا, یہ چیزیں کھائی تھیں تو میں ٹھیک رہا تھا. سو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اس کا لنک تو ہے. لوگ اکثر ڈاکٹرز کو نگیٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ اس کا کہاں سے تعلق ہے, گیس کہاں سے جائے گی, گزر کے کوئی رستہ ہی نہیں ہے. نہیں, ڈائریکٹ گیس نہیں جاتی بٹ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات, جتنے معدے کے مسائل کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان میں ساتھ میں گھبراہٹ, ڈپریشن, انگزائٹی, تقریباً کوئی 20 سے 30% کے درمیان لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. یا وہ پہلے انہیں ان مسائل کے ساتھ معدے کا مسئلہ شروع ہوتا ہے یا معدے کے ساتھ وہ مسائل شروع ہوتے ہیں. اور ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں, انگزائٹی کی دوا, ڈپریشن کی دوا. تو اس میں تفصیلاً دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا بن رہا ہے. تو یہ مسئلہ واقعی بنتا ہے, معدے کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, تو اس کے ساتھ اس کو جب معدے کا مسئلہ ٹھیک ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. سو اٹ میک سینس. اس کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے معدے کا درد. یہ معدہ تو آپ نے بتایا کہ دونوں طرف سے بند ہے, بالکل, اور اس کے اندر کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے, یا کوئی گیس کی وجہ سے ہے, تیزابیت کی وجہ سے, کس وجہ سے درد, کس وجہ سے؟ بہت اہم بات آپ نے کی, اور یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی کھانا کھاتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے, کھانا کھایا درد شروع ہو گیا. سب سے بڑی 2 وجوہات ہیں السر کی. جب اگر ہم بات کریں درد کی تو سب سے بڑی چیز ہے السر. السر میں سب سے 2 اہم چیزیں ہیں جو کہ السر بناتی ہیں, معدے کا السر جو درد کی سب سے بڑی وجہ ہے. ایک ہے ایچ پائلوری بیکٹیریا, ہیلیکوبیکٹر پائلوری, جو کہ ایک بہت کامن دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا بیکٹیریا, مطلب آدھی سے زیادہ دنیا جس سے متاثر ہے وہ. اور دوسرا ہے درد کی دوائیاں. کچھ لوگ پین کلرز, جن کو کچھ لوگ ہیں جنہیں پین کلرز لینا پڑتا ہے سر درد کے لیے. کسی کو فریکچر ہوا تھا, پین نہیں جا رہا, کسی کو ویسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کسی کو کمر درد کا مسئلہ ہے, کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے. اب جیسے آرتھرائٹس کے پیشنٹ مثال کے طور پر, اب وہ کھاتے جاتے ہیں دوائیاں انہیں لینی پڑتی ہیں کیونکہ پراپر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی بیماری. تو یہ دونوں السر کرتی ہیں. تیسرے نمبر پہ کچھ کیس آ جاتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس, جو دل کی بیماری میں ہم ایسپرین دیتے ہیں, یا اس کے ساتھ ایک اور کلوپیڈوگریل ہے, یہ خون بھی پتلا کرتی ہیں اور معدے کے اندر السر بھی بناتے ہیں. تو یہ تو میجر ہو گیا نا کہ السر. اس کے بعد آ جاتا ہے گیسٹرائٹس, کہ معدے کی سوزش ہے, وہ اب انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ویسے بھی ہو سکتی ہے, پین ہوگا اس سے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پھر اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا, کہ معدہ نہ سینسٹیو ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, نہ انفیکشن ہے, نہ درد کی دوائیاں ہیں, لیکن وہ اندر سے اس میں سوزش آ رہی ہے. پھر آ جاتا ہے معدے سے باہر نکل کے, کچھ لوگوں کو لبے کا مسئلہ ہے, لیکن وہ تو معدے کو ہی ٹھہرا رہے ہیں, مطلب الزام دے رہے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگوں کو پتے کی پتھری ہے, وہ بھی اس کا وجہ بن سکتی ہے, یہ اوپر والے حصے میں درد کی. کچھ لوگوں کو کوئی جگر کے اندر کوئی انفیکشن ہے, جگر کے اندر کوئی اکثر ایبسس بن جاتی ہے, پیپ بن جاتی ہے, وہ بھی ایک درد کا وہ موجب ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں عام طور پہ جو درد کا باعث بنتی ہے معدے والی جگہ پہ. درد ہو رہی ہے معدے میں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بے چینی بھی چل رہی ہے, سو نہیں پا رہا انسان, اور آفس میں اگر ہے تو وہ اوبویسلی وہ بڑی پریشانی میں, تکلیف میں ہے. معدے کی درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اس میں سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی غذا کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. اس میں اگر معدے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا غذا میں وہ چیزیں لانی پڑیں گی جن میں فائبر زیادہ ہے. فائبر کیا کرتا ہے؟ ہیلنگ کرتا ہے. فائبر میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے اہم ہے کچی سبزیاں اور پھل. ڈرائی فروٹس میں بھی ہے جو کہ صاف ظاہر ہر کسی کی پہنچ میں وہ نہیں ہے, نا روٹین میں لوگ لیتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو بھی موسمی پھل ہیں اور سبزیاں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے اور بڑھانا چاہیے. ساتھ میں جو آ جاتی ہیں چیزیں, مثال کے طور پہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں وہ اب آپ کو نکالنی پڑیں گی, ان نیسیسری ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت صرف ذائقے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, اس کو کم کریں. بہت زیادہ کافی, بہت زیادہ چائے, اسموکنگ,
یہ بھی اس کو بڑھا سکتی ہے. اگر السر ہے اسموکنگ اس کو بڑھا سکتی ہے اور ہیلنگ کو کم کر دے گی. اوکے. اس سے بچیں. اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ درد کی دوائیاں لیتے ہیں وہ بند کریں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنا ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو کہیں ایچ پائلوری تو نہیں ہے. اس کے لیے 10 سے 14 دن کی دوائی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ پھر صاف ظاہر ہے باقی جو ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے دوائیاں بھی دیتا ہے. چلے ٹھیک ہے, درد کی دوائیاں نہیں لیتے, لیکن جو سال سے صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک کیپسول کھاتے ہیں کھانا کھانے سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے, اور وہ کھائی جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, اس میں بیچ میں نا بہت زیادہ ریسرچ ابھر کے سامنے آئی تھی. اگر میں پچھلے 5-10 سالوں کی بات کروں تو اس پہ بہت زیادہ شور مچا تھا کہ یہ جو دوائی ہے جو ہم کھاتے ہیں ناشتے سے پہلے لوگ کھاتے ہیں, اس سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس پہ لوگوں نے کہا جی اس سے خدا نخواستہ جی اسٹروک ہوتا ہے یا کوئی گردے کے مسائل ہوتے ہیں. وہ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ساری رپورٹس کوئی بہت ٹھوس بنیاد پہ نہیں تھی. اوکے. اب کچھ لوگوں میں دیکھیں پرابلم ایسی ہے, اب دیکھیں نا آپ میدے کی پرابلم ایسی ہے, اگر آپ کھانا نہیں کھا پا رہے صحیح تو آپ کہیں گے یار زندگی میں کیا کر رہا ہوں. آپ سارا کچھ انسان کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ ایٹ دی اینڈ ٹو ہیو اے گڈ میل, مطلب کہ چلو یہ کھانے پینے کے لیے کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں نا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے جیتے ہیں, کچھ لوگ صرف جینے کے لیے کھاتے ہیں, صرف زندہ رہنے کے لیے. ایسے ہی ہے, زیادہ تعداد ان کی ہے جو کھانے کے لیے جی رہے ہیں. تو اگر ان کا معدہ انہیں ساری دن ہی اگر وہ تکلیف دیتا رہتا ہے, پھر تو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی بہت دوائی دینا پڑے گی. لیکن اس میں وہ چیزیں پہلے ہم نے نکالنی ہیں جن کا علاج ہے. مثال کے طور پہ انفیکشن جو ہے, اب جیسے ایچ پائلوری انفیکشن ہے, بہت سے لوگوں میں یہی مسئلے کا سب سے بڑا وجہ ہے. اس کا ٹیسٹ, پھر اس کا علاج, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ماہر کے پاس جائیں جو واقعی اس کو جانتا ہے کہ آج کل کون سی دوائی اس کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس کی ریزسٹنس آ گئی ہے. بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو اب کام نہیں کرتی, اسے ہم کہتے ہیں ریزسٹنس ڈیولپ ہونا یا ریزسٹنس ہو جانا. تو وہ اس کو کریں, اس کے بعد اس کا پراپر ٹیسٹ کرائیں کہ دیکھیں وہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ جو پرانی گیسٹرائٹس اور یہ سوزش چل رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہیں. کچھ ایسی میڈیسن ہے صاف ظاہر ہے, اب وہ میں یہی تو نہیں بتاؤں گا ورنہ لوگ تو خود سے ہی آپ کو بتا لینا شروع کر دیتے ہیں. لوگ لیتے ہیں میڈیکیشن بہت سر, لوگ لیتے ہیں. کسی کو بھی گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ بتاتے ہیں جی فلاں کیپسول کھا لو, میدے کا ہے وہ میں کھاتا ہوں یا میں کھاتی ہوں, وہ تو اتنا زبردست ہے وہ کھا لو, اور وہ کھا کے آرام بھی آ جاتا ہے. نہیں دیکھیں آرام تو صاف ظاہر آئے گا, لیکن آپ کی بات کہ جو سال سے لے رہے ہیں انہیں لازمی مشورہ کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا. مطلب کچھ ایسے نمکیات ہیں جیسے میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, اور وائٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے جس سے انیمیا ہو سکتا ہے, خون کی کمی ہو سکتی ہے, اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لمبے عرصے کے لیے لینا پڑ رہا ہے تو آپ ڈاکٹر سے کم از کم مشورہ کریں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے کہ جو ٹھیک کرنے والی ہیں. اچھا, ایک گال بلیڈر کسی کا ریموو ہوا ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈائجیشن جو ہے اس میں پرابلم آئے گی, اور اس کے لیے ڈاکٹر بھی ان کو لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے یا تو یہ کیپسول کھانا ہے یا پھر سیرپ وغیرہ پینا ہے. تو ان کی اجازت ہے یا ان کے لیے بھی اتنا ضروری نہیں ہے؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکولوجیکلی نا لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے ایک ذہن میں بٹھا لیا ہوتا ہے کہ اب پتا جو ہے وہ ریموو ہو گیا ہے, ہمارا سرجری ہو گئی ہے تو اب شاید ہم تو مطلب بہت مسائل ہو جائیں گے. اکثر نہیں ہوتا, شروع میں ہوتا ہے. دیکھیں بیسیکلی پتے کا کام یہ ہے کہ وہ ایک سٹوریج کا کام کرتا ہے, سٹور ہے. جگر میں رطوبت بن رہی ہے, 24 گھنٹے بن رہی ہے, اور وہ اس کو سٹور کر رہا ہے. آپ جب کھانا کھائیں گے تو فوراً جتنا آپ نے اس میں کھائی چکنائی وہ اتنی بائل اس کے اندر جو وہ اپنی رطوبت ہے وہ نیچے بھیج دے گا. اس کا صرف یہ کام ہے. اب آپ نے پتا نکال دیا, اب جو جگر کی نالی ڈائریکٹ نیچے آ رہی ہے وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہے, اندر گنجائش بنا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی یہ چیز خاصیت رکھی ہے, تو اس میں ہی وہ رک جاتا ہے. شروع والے 2-3 مہینے مشکل ہوتے ہیں, اس کے بعد سمجھ لیں کہ روٹین میں ہی چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے جو میں ایک آپ کو بڑا اصل لطیفہ یاد آ گیا, اگر اجازت ہو تو آپ نے کہا شروع کے 2-3 مہینے مشکل ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی لائف بڑی آسان ہے, یہ سٹارٹ کے 60-70 سال جو ہے مشکل ہے, اس کے بعد زندگی آسان ہے. نہیں بالکل صحیح آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن یہ ہے کہ جو شروع والے ہیں نا اس میں ابھی باڈی اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اگر آپ نے فوراً ہی جا کے کوئی ایک فار ایگزامپل کڑھائی منگوا کے کھا لی ہے تو آپ کے لیے اس میں مشکل ہو جائے گی. لیکن عام طور پہ زیادہ تر لوگوں میں وہ جو جگر کی نالی ہے وہی اتنی وہ ہو جاتی ہے. جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے, اور ایک بہت بڑی مسٹیک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں,
ہر پتے کی پتھری کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں خود ہی, اکثر لوگ تو خود ہی میرے پاس آتے ہیں نا تو الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کرایا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو جا رہے ہیں نا, ذہنی تیار ہو کے پہلے ایت کرا لی ہے نا, انہوں نے کہنا ہی ہے تو پھر چلو اچھا ٹھیک ہے جی. ہم نے اکثر کو تو کہنا ہی پڑتا, وہ کروا کے آتے ہیں, اسے پتھری آئی ہوتی ہے. اچھا اب وہ بعض اوقات تو پتھری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہوں میدے والے کو نہیں جانا, ڈائریکٹ سرجن کے پاس جاتے ہیں, خود ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر پتھری کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے. اگر پتھری کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے اور وہ درد میدے کے درد سے مختلف ہے, اور یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات میں بتا دوں, پتے کی پتھری ہاضمے کے پرابلمس نہیں کراتی. اگر آپ کو گیس ہو رہی ہے, آپ کو بلوٹنگ ہو رہی ہے, آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے, آپ کو بدہضمی گٹے ڈگاریں آتی ہیں, ساری یہ چیزیں, آپ کو موشن لگ جاتے ہیں, اس کا پتے کی پتھری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پتے کی پتھری جو علامت کرے گی وہ ایک ہی کرے گی, اور وہ ہے درد. اور درد بھی زیادہ اس وقت ہوگا جب آپ نے کھائی ہے کوئی چکنائی والی چیز, تو پتا کام ہی تبھی کرتا ہے. اوکے. اور وہ درد ہوگا رائٹ سائڈ پہ, سیدھے ہاتھ پہ, رائٹ سائڈ پہ. ہاں, میدا بالکل سینٹر میں ہوگا, وہ درد ہوگا رائٹ سائڈ, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ. اور وہ درد ہوگا عام طور پہ ایسے ویو کی طرح آئے گا, جیسے ایک آئے گا جائے گا, بڑھے گا پھر کم ہوگا پھر بڑھے گا. اور شروع میں عام طور پہ یہ آدھے گھنٹے سے کم ہوتا ہے, یعنی کہ پہلے 15 منٹ رہا, ہو سکتا ہے 20 منٹ رہا, اسی طرح ہو سکتا ہے پھر زیادہ ہو تو پھر اگر 2-4 گھنٹے رہے وہ ایک ایمرجنسی ہو جاتی ہے, پھر اس کو جا کے آپریٹ کرانا ہی تو وہ ہے. اچھا اگر درد نہیں کر, بہت سے لوگوں میں درد نہیں کر رہا ہوتا, انہیں یہاں درد نہیں ہوتا, تو پھر بھی کہتے ہیں جی میں نے بس نکلوا لینا پتا. تو ان لوگوں میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ میدے کا ہوتا ہے, غلطی سے پتا نکل گیا, اب انہیں کیپسول لینا ہی لینا پڑے گا. یہ ایک میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی پتے کا آپ کو کوئی پتھری آئی ہے تو میدے کے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں کہ بھائی کیا اسی کی وجہ سے میرے مسائل ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ پتا آپ نے مفت میں نکلا دیا, 2-3 لاکھ کا نقصان بھی کرا لیا, میدا وہیں کا وہیں ہے, اس کی دوائیاں پتا 2-3 لاکھ کا تھا. سر آپ کو تو ٹیکہ لگ گیا نا 2-3 لاکھ کا, پتا تو بیچارہ جتنا قیمتی تھا. پتے نے کہا میرا کیا قصور تھا, میرا کیا, مجھے کیوں نکالا, مفت میں نکالا. کہہ بھی نہیں سکتا وہ تو بیچارہ کہہ نہیں, بے زبان کہ مجھے کیوں نکالا, بے زبان. اچھا یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ. مطلب دیکھیں نا, اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ خود سے اوپینین نہ بنائیں, آپ ہمیشہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اس سے اوپینین لیں. اور لوگ آج کل میں بتاؤں آپ کو, لوگ سیکنڈ اوپینین کے لیے جاتے ہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کو دکھایا ہوا ہے, میں آپ کے پاس سیکنڈ اوپینین کے لیے آیا ہوں, یہ مجھے بتایا گیا ہے, آپ بتائیں. تو لوگ بھائی دیکھیں نا, ہو سکتا ہے نا, ہیومن برین ہے بالکل, اور آپ دیکھیں ایک ہی آپ کے سامنے واقعہ ہو رہا ہے, ہر بندہ اس کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی تو چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ پتے کے آپریشن سے پہلے لازمی ایک دفعہ یہ دیکھ لیں کہ مسائل کی جڑ کہاں پہ ہے, آپ کو جو پرابلم آ رہی ہے کیا پتا بیچارہ اس کا قصوروار اس میں ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو چیز ہم کھاتے ہیں میدے میں جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ لوگ کھاتے ہیں ان کو لگ جاتا ہے, کہتے ہیں اس کو کھانا بڑا لگتا ہے, میں تھوڑا سا کھاتا ہوں مجھے موٹاپا آ جاتا ہے. موٹاپا ہے کیا, یہ کس وجہ سے ہے, یہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ کوئی ایسی کاسٹ ہے جس کی وجہ سے موٹاپا آتا ہے, یا اس میں ہمارا رول ہے, اور یہ موٹاپا صرف موٹاپا کی حد تک ہے یا دیگر مسائل اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. نہیں دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے. ایک تو کسی کو اس بیس پہ وہ کہنا کہ جی وہ زیادہ کھاتا ہوگا یا اس کو اس پہ باڈی شیمنگ کرنا, یہ بری بات ہے. اس کے ہونے کے بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے آپ نے کہا جینیٹکس, موروثی ہونا, بہت سب سے زیادہ اس کا رول ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ فیملی میں اگر موٹاپا ہے تو بچے بھی اسی طرح بہت موٹے ہوں گے جی. لیکن اس میں موروثیت بھی خود کی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائبٹیز رنز ان آر فیملیز, یعنی کہ انگلش میں جب وہ کہتے ہیں تو ڈاکٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ نہیں, ڈائبٹیز رنز ان فیملی میں نہیں ہے, نو باڈی رنز ان دا فیملی. اس لیے ڈائبٹیز ہو رہی ہے کہ کوئی دوڑتا نہیں ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ورزش نہیں ہے. تو ہم لائف سٹائل میں جنہوں نے کیا ہوا ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے. آپ کسی کے اگر موروثی طور پہ بھی ہے لیکن وہ خود جم جاتا ہے, وہ ایکٹیو رہتا ہے, تو وہ موٹاپے سے بچ سکتا ہے.
دوسری چیز جو آپ نے کہا نا, کچھ لوگ, یہ میں ایک آپ کو مثال دوں, لوگ کہتے ہیں جی ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں دیسی گھی کی طرح لگتا ہے, فلاں دیسی گھی بھی کھاتا ہے تو لگتا ہے جیسے پانی پیا. یہ ہوتا ہے میٹابولزم آپ کا, جو باڈی خوراک کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے, اسٹور میں ڈالنا ہے یا ایندھن بنانا ہے, یہ ہے میٹابولزم. اب میٹابولزم بھی ہمارے ہاتھ میں, مطلب کسی حد تک تو آپ کا جینیٹک بھی ہے, لیکن باقی آپ کے ہاتھ میں, کہ آپ وہی والی بات کہ آپ کا کھانے میں ڈسپلن کتنا ہے, آپ کتنے ایکٹیو ہیں, آپ کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں اور کتنی دیر آپ ایکٹیو رہتے ہیں. تو اس میں بھی وہی رول آ جاتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بہتر کس طرح بنا سکیں. کچھ بیماریاں بھی ہیں. اب مثال کے طور پہ خواتین میں ایک بیماری ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز. وہ بیچاری جو مرضی کر لیں, پیشنٹ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے, میں دن میں گھنٹہ واک کر رہی ہوں, ویٹ کم نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے, ریزسٹنٹ ویٹ ہو جاتا ہے. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے کسی کا, ویٹ جو آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے, آپ کا کھانا آدھے سے بھی کم ہو گیا لیکن ویٹ اگلا بڑھتا جا رہا ہے. کورٹیسول کا پرابلم آ جاتا ہے, کچھ پرابلمز ہیں اس سے. سو پرابلمز باقی بھی ہیں. سو آپ جسٹ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو اتنا کیوں کھاتا ہے کہ تو اتنا موٹا ہے. اب آپ نے جو دوسری بات پوچھی کہ اس میں صرف یہ باڈی کی حد تک ہے, بندہ برا لگتا ہے, یا ہیلتھ کے اوپر اس کے امپیکٹس ہیں, بہت زیادہ ہے. موٹاپا ان قریب میں تو کہتا ہوں اسے وہ کہیں گے کہ اٹس اے ڈیزیز. ابھی تو اس کو کسی نے ڈیزیز کا لقب نہیں نہ دیا, لیکن ہو سکتا ہے یہ ڈیزیز کیٹیگری میں آ جائے. اس کی وجہ سے کم از کم 13 کینسر ایسے ہیں جن کا رسک بڑھ جاتا ہے اگر آپ پتلے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ اوور ویٹ ہیں. کم از کم 13 کینسر ایسے. اس کے بعد آپ کا رسک فیٹی لیور, ایک میٹابولک سنڈروم چیز ہے. میٹابولک سنڈروم کس کسی سے اس میں چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں آ جاتی ہے دل کا اٹیک, ہارٹ ڈیزیز, فالج کا رسک, بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, اور فیٹی لیور بھی ساتھ ایڈ کر لیں, اور موٹاپا. یہ سب یہ اگر یعنی کہ ایک موٹاپا جو ہے نا, ان ساری چیزوں کے لیے ایک سمجھ لیں آماجگاہ بنا ہوا ہے کہ اگر ایک آپ نے اس کو رکھ لیا. اچھا ایک اور چیز ہے, ایک بندہ ہے وہ فل موٹا, ہر مطلب پورا اس کی باڈی ہی ایسی ہے, شروع سے وہ موٹاپا ہے. ایک وہ ہے جس ویسے پتلا ہے, اس کی توند بڑی ہوئی ہے, یہ فیٹ ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ زیادہ خطرناک, یہ زیادہ خطرناک ہے. پروپورشنیٹ ہے تو مسئلہ نہیں ہے. پروپورشنیٹ کا چلے یہ نا کہ وہ اب اگر ایکٹیو ہے فار ایگزامپل, اور اس کا وزن کم نہیں ہوتا, لیکن وہ سٹل شروع سے ایسا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا رسک کم ہو. لیکن جس بندے نے اب ساری ادھر اکٹھی کروا لی ہے, اس کے اندر لیور میں بھی فیٹ جمع ہو گئی ہے, اس کے پینکریاز لبلبے میں بھی ہو گئی ہے, اور اس کی خون کی نالیوں میں بھی ہو چکی ہے. اسی حساب سے تو وہ رسک پہ ہے ہارٹ ڈیزیز, شوگر. اچھا, اور پھر ہماری خوراک میں اگر آپ دیکھیں تو ہم کاربوہائیڈریٹس بہت کھاتے ہیں, چاول تو اور روٹی, دونوں چیزیں جو ہے یہ کاربس ہیں. اور گھر والے بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں, آج میرے چھوٹے بچے نے جی 2 روٹیاں کھائی ہیں, 2 پلیٹیں چاول کی کھائی ہیں, وہ کیا دے رہی ہیں اسے. اور مزے کی اگلی بات سنیں نا, مطلب میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسے چیزیں ہیں جس میں نا کسی نے جیسے بیٹھتے ہیں نا کہ واقعی سازش کی ہوئی ہے کہ یار یہ اس خوراک میں یہ سب سے کام کی چیز ہے, اس کو تو دھیان سے نکال دو. اب وائٹ آٹا کیا ہے اور میدا کیا ہے, مطلب میں سوچتا ہوں کہ کس نے بیٹھ کے یہ سوچا ہوگا کہ یار اس کو نا یوں کر لو تو یہ زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اور بیڑا غرق ہو جائے گا عوام کا. میدا, بیکری کی ساری جتنی پروڈکٹس ہیں, اور جو آپ دیکھ لیں دوسرا رائس, یہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ہی نہ ہو, لیکن دیکھیں اس کا استعمال پورشن کم ہونا چاہیے. آپ ویسٹرن ڈائٹ میں عام طور پہ وہاں پروٹین کا استعمال, بچوں نے ناراض ہو جائے نا آپ سے, پیزا بھی منع کرتی ہے آپ. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے بچوں کو, اچھا بچوں میں بیچاروں کو کیا قصور ہے, انہیں تو مار مار کے کھلایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پیڈیٹریشین, ابھی ہماری لاسٹ میٹنگ ہو رہی تھی, موٹاپے کے اوپر بات ہو رہی تھی, سب سے سینئر ترین ہماری پیڈیٹریشین ہے, انہوں نے آ کے بتایا, انہوں نے کہا 10 میں سے 7 ماؤں کی آ کے کمپلینٹ کیا ہوتی ہے, میرا بچہ کچھ کھاتا نہیں. تو اسے زبردستی کھلایا جاتا ہے اور اسے انسینٹیوائز کیا جاتا ہے, اسے شاباشی ملتی ہے, اسے ایکسٹرا کوئی چیز ملتی ہے کہ تم یہ کھا لو گے تو تمہیں وہ ملے گی. تو وہ آگے چل کے آپ کیا مطلب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیلدی اور وہ والی صحت مند ہماری نیشن ہوگی. تو موٹاپے کے ساتھ بہت ساری پرابلم جڑی ہوئی ہیں. اچھا ایک جو آخری چیز, جو گھٹنے ہیں ہمارے, یہ بیچارے بنے ہیں ایک حد تک ویٹ اٹھانے کے لیے, اور آپ جب اس میں انکریمنٹ ہوتا ہے نا, آپ کا وزن ہے فار ایگزامپل کسی کا 80 اور اس کا ہو گیا 85,
وہ جو 5 کلو بڑا ہے نا وہ گھٹنے کے لیے وہ 20 کلو ہے. 4 گنا اس کے اوپر. اس کا اینگل ایسے ہے نا, دیکھیں نا, اس نے مختلف اینگل میں اس ویٹ کو اٹھانا ہے. سنگل سائڈ نے اٹھانا ہے. چلتے ہوئے آپ دیکھیں ہم ایک پیر اٹھاتے تو یہ بیچارے جواب دے جائیں گے ود ٹائم. تو صرف یہ اس حد تک نہیں ہے کہ آپ برے دکھ رہے ہیں, آپ کی صحت کے اوپر بہت امپیکٹ ہے, بہت زیادہ امپیکٹ. اچھا, ویٹ مینجمنٹ اب آئے نا, اب میدان میں آئے تھوڑا سا. ویٹ مینجمنٹ جو کرنی ہے وہ معدے کے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ کرنی ہے یا خود سے ہی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ بڑی بڑی ایسی سپلیمنٹس بھی چل رہے ہیں, کچھ دوائیاں, کچھ انجیکشنس ہیں. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آج کل عطائی ڈاکٹر نہیں ہے, آج کل تو عطائی کیا کہہ سکتا ہوں میں, ڈیجیٹل عطائی ہے. اچھا, بہت ڈیجیٹل عطائی ہے آج کل. اتنا لوگوں کو اور اس سے ایسی سنسنی والی بات کریں گے نا کہ وہ اس کے ویوز بھی بڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے پھر ویوز بھی میٹر کرتے ہیں آج کل. جی جی, لوگوں کو لگا دیا گیا جی یہ سپلیمنٹ لیں, اس سے آپ کی چربی پگھل کے وہ چلی جائے گی جی, آپ 15 دن میں جی اتنا وزن کم ہو جائے گا. یہ سب بکواس ہے. سمپل سی بات ہے, دیکھیں آپ کا ان پٹ آ رہا ہے زیادہ. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ بھائی آپ کی انکم ہے 1 لاکھ, جی, خرچ آپ کا ہے 75,000. آپ کے پاس مہینے کے اینڈ پہ بچت ہوگی, وہ قدر ہی ہوگی. میں نے کہا اگر آپ اس کو الٹ کر دیں پھر بچت ہوگی نہیں, وہ تو قرضہ لینا پڑے گا نا گھر چلانے کے لیے. تو یہی خوراک کے ساتھ ہے. آپ ایک طرف لیمو صبح نچوڑ کے وہ کریں اور اس کے بعد آپ پیزا منگوا کے کھا لیں, آپ خیال میں ویٹ کم ہوگا؟ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اسینشیل چیزیں جو ہیں, ضروری چیزیں رکھیں, لیکن اس کی اماؤنٹ کو, کوانٹٹی کو کم کرتے جائیں. جب تک آپ کی کیلریز کم نہیں ہوگی آپ کا وزن کم نہیں ہوگا. ایکسرسائز کا بھی میں آپ کو بتاؤں رول اتنا نہیں ہے جتنا ڈائٹ کا ہے. 60% ڈائٹ کا رول ہے. ڈائٹ کا زیادہ ڈائٹ کا رول ہے, یس. میں آپ کو بتاؤں لوگ جم جا رہے ہیں, 6 مہینے سے جا رہے ہیں جم, بڑا اچھا ٹرینر ہے, گھنٹہ جم میں بھی لگاتے ہیں, لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں. آ کے کھاتے پراٹھے ہیں, انہوں نے پراٹھے بھی کھانے ہیں, انہوں نے باربیکیو بھی نہیں چھوڑا, مثال کے طور پہ انہوں نے اپنا پیزا برگر بھی نہیں چھوڑا, ان کا وزن کم نہیں ہو رہا. تو ڈائٹ کا بہت زیادہ رول ہے. آپ ڈائٹیشین سے ملیں, آپ معدے کے ڈاکٹر سے ملیں, آپ کوئی بھی ایک جو سینسیبل ڈاکٹر ہے میرے خیال میں آپ کو اچھی ایڈوائس دے گا کہ دیکھیں یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن کم مقدار میں بھی لے سکتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا. لٹرلی لوگوں سے میں نے پوچھا میں تو جی آدھی روٹی کھاتی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے جی ہو گیا. تو پیچھے سے گھر والا کوئی آیا تھا, اس نے کہا کہ وہ جو آپ دودھ کا صبح 1 گلاس پیتی اور 1 رات کو پیتی اور جو ساتھ میں جو آپ کٹورا دہی کا ہوتا ہے اور جو باقی چیزیں. اچھا سو کچھ چیزیں ہم اچھی سمجھتے ہوئے بھی اس کو وہ کر لیتے ہیں. تو ڈائٹ کا بہت زیادہ رول ہے. اب آج کل کچھ چیزیں ہیں جو کہ اب ایک سمجھ لیں کہ میڈیسن بھی کچھ آ گئی ہیں جو کہ سیف ہے, FDA سے اپرووڈ ہے اور وہ بہت افیکٹولی ویٹ کم کراتی ہیں. اس میں شوگر اگر کسی کو ہے تو اس کا کنٹرول اچھا ہو جاتا ہے. فیٹی لیور پہ ان کا بڑا اچھا رول ہے, کیونکہ فیٹی لیور بھی تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وزن نہیں کم ہوگا. تو وہ بھی اب ہے مارکیٹ میں جو اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کھانے میں ڈسپلن. دیکھیں آپ نے بتائی وہ باتیں تو بہت اچھی لگیں, یقیناً جو سن بھی رہے ہوں گے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں گے ہاں ہم کل سے کرتے ہیں, لیکن وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید جو اگر کوانٹٹی کم کر دی جائے یا اس کی صرف کوالٹی بڑھا دی جائے, یا اگر روٹی ختم کر کے صرف سالن کھایا جائے یا صرف باربیکیو کھایا جائے, تو شاید باڈی کو وہ انرجی نہ ملے. باڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اور ڈاکٹر ہمیں کہہ رہے ہیں کم کھاؤ. یہ اس میں یہ متھ ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ تو ہم نے خود جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے وہ تو اتنی ہوگی نا. اگر آپ نے اپنی روٹین بنا لی ہے 3000 کیلریز کی, تو اب اگر آپ کی باڈی 3000 نہیں لے گی تو آپ تو یہی محسوس کریں گے کہ آپ تو نڈھال ہوئے پڑے ہیں, آپ کو تو انرجی لیول ہی نہیں ملے گا. تو دیکھیں آہستہ آہستہ ایک تو آپ نے اس کو کم کرنا ہے, لیکن ساتھ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر 4 بادام کھائیں اس میں اچھی خاصی انرجی ہے, لیکن وہ آپ کے پیٹ کو فل نہیں کروائیں گے. تو اگر آپ ایک ایسا کمبینیشن بنائیں جس میں آپ کے لیے جو نیوٹریئنٹس چاہیے ہیں وہ بھی لیں, ساتھ میں آپ کا پیٹ بھی فل ہو. ٹھیک. اس کے لیے کیا کریں, آپ سیلیڈ کا ایک سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اگر وزن کم کرنا ہے, جو بھی موسم کے پھل ہیں اور سبزیاں ہیں انہیں آپ کاٹیں, ایک باؤل بنا کے آپ کا لنچ اور ڈنر سے پہلے ہو. لنچ اور ڈنر سے پہلے ہو آپ وہ لیں,
اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ اگر 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ ایک پہ بھی آپ کا پیٹ اگلے ٹائم تک نکال جائے گا وہ. اوکے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل انہیں لگتا ہے کہ جی یہ بھی چھوڑ دیں گے ہم, یہ بھی چھوڑ دو, یہ بھی چھوڑ دو. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. آپ ایسا 2 دن کر سکتے ہیں. لوگ نا جوش میں آتے ہیں بڑے, وہ کہتے ہیں جی میں نے چاول چھوڑ دیے, میں نے جی فلاں چیز چھوڑ دی, چائے میں پھیکی پی رہا ہوں. 2 دن بعد وہ اپنی پرانی روٹین پہ ہوتے ہیں. تو ایسا کام کریں جو بالکل 180 ڈگری پہ نہ ہو, جس پہ آپ رہ سکیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے فائبر ایڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. فروٹس اور سبزیاں کاٹ کے پہلے رکھیں. بیکری آئٹمس کو چھوڑ دیں. جو میدے والی چیزیں ہیں نا, وائٹ آٹا, میدے والی چیزیں, رائس, اس کی جو ہے نا وہ مقدار آپ کو کم کرنی پڑے گی. یہ کم کرتے جائیں. آپ پروٹین کا تھوڑا سا استعمال بڑھائیں. آپ بوائل ایگ لے لیں ناشتے میں. ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ آدھا گلاس دودھ لے لیں فار ایگزامپل. اس کی بجائے آپ بریڈ کے 4 وہ پیسز لیں, وہ نقصان دہ ہیں. وہ آپ کے لیے زیادہ موٹاپے اور خاص طور پہ اس فیٹ کا باعث بنے. تو پروٹین کا استعمال بڑھائیں. دوپہر کو اور رات کو آپ تھوڑا تھوڑا پہلے وہ پورشن ایڈ کریں. اس کے بعد آپ وہی کھائیں جو پہلے کھاتے تھے, لیکن وہ ہاف ہو جائے گا. رائٹ. 60% پہ بھی آ جائے تو بھی اٹس فائن. ٹھیک. اس طرح یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی, پاسبل ہے. وزن کم کرنا وزن کافی آسانی سے ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. آپ نے بڑے اچھے مشورے دیے جی لوگوں کے لیے. اور عمل تو جی آپ لوگوں نے کرنا ہے, کیونکہ میدا بھی آپ کا ہے, اس میں تیزابیت بھی آپ کی ہے, اس میں درد بھی آپ کا ہے, اس میں جو السر ہے وہ بھی آپ کا ہے, اور وزن اگر زیادہ ہے تو وہ بھی آپ کا ہے. تو اگر یہ سب چیزیں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا یہ پوڈ کاسٹ اس لیے ہم نے کیا تھا. آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی ہم دیں گے. فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.